ظفر ہلالی صاحب، سب سے پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ اچھی بات ہے، ملاقات ہونی چاہیے، لیکن ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ وزیراعظم عمران خان اپنے ہم منصب کے علاوہ کسی بھی امریکی عہدیدار سے بات نہیں کریں گے، تو یہ جان کیری تو صرف ایک نمائندے ہیں، وہ کوئی صدر امریکہ تو نہیں ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، میرے خیال میں یہ کہنا تھوڑا سا انفیئر ہوگا، اس لیے کہ یہ کلائمیٹ کانفرنس پہ گئے ہیں اور سب سے اہم ملک جو ہے اور سب سے بڑا کنٹریبیوشن جس کا ہے کلائمیٹ چینج کے فنڈ پہ وہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس، اور وہ یہ جو کیری صاحب ہیں یہ ان کے اسپیشل ریپرزینٹیٹیوز ہیں، تو میرے خیال میں اس سے میرے خیال میں پرائم منسٹر سے کوئی اپنا تبدیلی نہیں ہوئی ہے ان کے سوچ میں. دس آئی تھنک از اے نیچرل میٹنگ ایٹ اے کلائمیٹ کانفرنس. مگر میں سمجھتا ہوں کہ کیری کا جو مینڈیٹ ہے، جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ بائیڈن کا دوست ہے، سیکرٹری آف اسٹیٹ رہ چکا ہے، امریکہ کا ٹاپ ڈپلومیٹ رہ چکا ہے، اور اس وقت امریکہ اور پاکستان کی ریلیشن شپ ایک بڑے سینسٹیو موڑ پہ آیا ہوا ہے. میرے خیال میں کیری کا شاید یہ بھی ایک اس کا کیا مینڈیٹ ہو کہ بھائی بات کرو اس سے، عمران خان صاحب سے، سس ہم آؤٹ، فائنڈ آؤٹ کیا یہ ویک ہے، ڈز ہی فیل ویک، کہ ڈز ہی فیل اسٹرانگ، کیا ہمیں اس کو پریشرائز کرنا چاہیے کہ ہم پیچھے ہٹنا چاہیے. میرے خیال میں بائیڈن نے اور یا بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن نے ضرور ان کو ایک قسم کا ایک مینڈیٹ دیا ہوگا کہ جاؤ پتہ کرو اس کے بارے میں، اس لیے کہ ان کو بالکل ہر چیز جو ادھر ہوتا ہے اس کا پتہ ہے، اور ان کو دو چیزیں پتہ ہے جو بڑے ضروری ہیں. ایک کہ ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور پینٹیگن کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بڑا مضبوط ہے اور وہ بڑا ڈیپ ہے، اور پولیٹیکل جو اس وقت ہمارا ریلیشن شپ ہے ایڈمنسٹریشن سے ٹو ایڈمنسٹریشن، وہ بالکل اسٹرانگ نہیں ہے، وہ ویک ہے. تو یہ کراس کرنٹس چل رہے ہیں، اور میرے خیال میں کیری جو ہے اگر کوئی میسج نہیں لایا ہوگا بائیڈن سے، ضرور ایک اطلاع دیا ہوگا ہمارے پرائم منسٹر کو کہ امریکہ کا کیا سوچ اور خیال ہے اور کیا وہ چاہتے ہیں پاکستان کریں، اور اگر وہ کوآپریٹ کرے کیا ہے، اور اگر نئی کوآپریشن ہو تو دا ڈرا بیکس وہ بھی بڑے ایویڈنٹ اور مینیفیسٹ ہو. اچھا، میں ابھی جنرل اعجاز امان صاحب کی طرف آؤں گا، لیکن ان کی اجازت سے ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اس وقت پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے، جو لوگ معاملات کو سمجھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ معاملات بہت خراب ہیں. جن دنوں یہ معاملات خراب ہوئے ان تعیناتیوں اور ٹرانسفرز کے معاملے پر، ہم نے دیکھا، ہو سکتا ہے یہ کوئنسائڈ کر گئی ہوں چیزیں، کہ امریکی ناظم الامور ایک ہی دن میں پنجاب میں، لاہور میں پرویز الہی صاحب سے ان کی ملاقات، پھر شہباز شریف صاحب سے ملاقات، پھر مریم اور نواز صاحبہ سے ان کی ملاقات، پھر اس کے بعد ان کی پنڈی میں بھی ملاقات. یہ اور امریکہ کا بڑا انٹرسٹ رہتا ہے، اور پوری جو خاص طور پر جو پاورز ہیں وہ ہماری ایجنسیز اور ہماری جو مسلح افواج ہیں ان کے حوالے سے، سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے ان کے اپنے خیالات ہیں، تحفظات بھی ہیں، اپریسیشن بھی ہے. یہ اس سارے کانٹیکسٹ میں آپ کچھ دیکھتے ہیں اس حوالے سے بھی صورتحال کو؟ میں سمجھتا ہوں جی ایڈمنسٹریشن کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ان بن ہو گیا ہے. یہ ان بن جو ہے اب کافی سیریس لیول پہ آ گیا ہے. ہمارا خیال تھا کہ کوئی ایک سمجھوتا ہو جائے گا، اناؤنسمنٹس ہو جائیں گی، یہ ہمیں کہا گیا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا، وہ ابھی تک نہیں ہوئے ہیں. اور اگر بھی ہو جاتے تو وہ میرے خیال میں کسی نے بڑا اچھا کہا کہ دوستی جو ہوتی ہے وہ اٹس لائک اے پیس آف چائنا، مشکل ہے اس کو کور اوور کرنا، اٹس لائک اے پیس آف چائنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کاش کہ ایسی انبن نہ ہوتی، کاش کہ یہ ڈفرنسز نہ ہوتے، کاش کہ وہ واقعی ایک پیج پہ ہوتے. مگر لگتا ہے کہ ملک کے اندر اور ملک کے باہر بھی جو آبزرورز ہیں وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ اب وہ ریلیشن رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا
اور ہمارے گورنمنٹ کا جو ایک زمانے میں تھا۔ بالکل جنرل اعجاز امان صاحب، آپ نے گفتگو سنی ظفر ہلالی صاحب کی، میں چاہوں گا کہ ذرا اس پر آپ ضرور کامن نیسیسری چیزیں ہوئی ہیں اور اس وقت ایک طرح کی مایوسی ہے، میڈیا بہت سارا اس پہ بات نہیں کر رہا، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے ایشوز ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے امپورٹنٹ ایشوز ہیں، قوموں کی تقدیر اس سے وابستہ ہے، ہمارے نظام کی جو مضبوطی ہے اور جو مستقبل ہے وہ اس سے وابستہ ہے، پوری دنیا ہماری سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز پر نظر جما کے بیٹھی ہوئی ہے اور ایک ٹارگٹ رہا ہے وہ پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں، لیکن الحمدللہ دے ہیو آلویز کم آؤٹ، بالکل فتح مندانہ انداز میں وہ نکلی ہیں سامنے، لیکن اس وقت ڈومیسٹکلی ایک ایسا ایشو کھڑا کیا گیا کہ جس سے بہت ایک طرح سے ایک انریسٹ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ہاؤ ڈو یو ڈسکرائب دا ہول سچویشن سر؟ تھینک یو ویری مچ صاحب۔ پہلی بات تو میں یہ جان کیری کے حوالے سے کر دوں کہ جان کیری جب سیکریٹری آف اسٹیٹ تھے یا سیکریٹری آف فورن افیئرز تھے تو ان کی پاکستان کے ساتھ کبھی بھی کوئی ایسی خیر سگالی کا رشتہ نہیں رہا، اور ذاتی طور پر بھی وہ بہت سخت نقاد رہے ہیں پاکستان آرمی کے اور آئی ایس آئی کے رول کے، اور افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے جتنا بھی تعاون تھا اس کو وہ شک کی نظر سے دیکھتے رہے ہیں، اور بڑا کوئرسو ایٹیٹیوڈ رہا ہے ان کا۔ جب ان کی سرتاج عزیز صاحب سے ملاقاتیں ہوتی رہیں تو ہی ٹرائیڈ ٹو کوئرس پاکستان ٹو دا بیسٹ ہی کوڈ، تو اس لیے ان کی جو ذاتی ریلیشن شپ ہے پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا پاکستان کی سول ایڈمنسٹریشن کے پریزنٹ انکمبنٹ جو ہیں پرائم منسٹر عمران خان، ان کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کوئی ایسی راپورٹ ہے جس کی وجہ سے وہ کوئی اچھا میسج لا سکیں گے یا لے جا سکیں گے یا کوئی ایسا رول پلے کر سکتے ہیں۔ یقیناً ہلالی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اس میں وزن ہے اور میسیجنگ کچھ نہ کچھ ہو سکتی ہے، لیکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور جان کیری وہ بالکل وہی طریقہ روا رکھیں گے جو وہ رکھنا چاہتے ہیں، اور پرائم منسٹر آف پاکستان از آلسو ناٹ اے ویری فلیکسیبل پرسن ان دیٹ سینس کہ وہ اپنے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اور وہ بڑا واضح دو ٹوک اپنا موقف بیان کر چکے ہیں کہ افغانستان کے اندر ملٹری ایکشن کے لیے میں کسی قسم کا کوئی تعاون کرنے کو تیار نہیں ہوں، امن کے لیے جو بھی تعاون چاہیے ہوگا، قیام امن کے لیے، افغانستان کی سٹیبلٹی کے لیے، اس کے لیے ہر طرح کا تعاون ہوگا۔ تو اس پرنسپل پوزیشن پہ پرائم منسٹر آف پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو کمپرومائز، اور نئی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان آرمی اور پینٹاگون کی کوئی ایسے تعلقات ہیں کہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو کنونس کر سکیں، نہ اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ وہ کوئی ایسا رول پلے کریں جس میں اوور دا ہورائزن آپریشن کے لیے پاکستان انہیں کوئی اسسٹنس پرووائڈ کرے امریکہ کو، اور پھر افغانستان کے ساتھ ایک لمبی دشمنی کی داغ بیل ڈال دیں جو موجودہ طالبان حکومت اور پاکستان کے درمیان کھٹکتی رہے آنے والے سالوں میں۔ تو میں سمجھتا ہوں دونوں مل کر کوئی ایسا رول پلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان کو ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اچھا، آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ میں اسی میں سوال کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے جی، اگر بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے تو امریکن میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ کہیں ایگریمنٹ ہونے والا ہے، نزدیک پہنچ گئے ہیں، ایئر سپیس پاکستان کی استعمال کی جائے گی، وہ پھر ایگریمنٹ کون کر رہا ہے، کس کے ساتھ وہ گفتگو ہو رہی ہے ساری؟ نہیں سمجھتا کہ کوئی ایگریمنٹ پرائم منسٹر آف پاکستان ان کے ساتھ اس طرح کا کرنے جا رہے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کوئی اسی طرح کا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ ایسا ہونا ناممکن ہے گیون انوائرمنٹ کے اندر، کیونکہ پاکستان آرمی اپنا الگ کوئی ڈائریکٹیو یا الگ کوئی پوزیشن رکھ نہیں سکتی، کوئی پالیسی رکھ نہیں سکتی، اور اگر وہ پرائم منسٹر کے ساتھ مل کے جو کہ انہوں نے چلنا ہے ایک سبارڈینیٹ ادارہ ہونے کی وجہ سے، تو لیڈ رول پرائم منسٹر آف پاکستان کا ہے، گورنمنٹ کا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کا ایسا معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ صرف ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ تاکہ فوج کے درمیان، پرائم منسٹر کے درمیان
اور ان دونوں کو ملا کے افغان گورنمنٹ کے درمیان کوئی بدگمانی پیدا کی جا سکے. آپ سمجھتے ہیں کوئی خفیہ معاہدہ نہیں ہونے جا. جنرل صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی آپ کو لگتا ہے بدگمانی پیدا کرنے کی بات یا کوشش ہو رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی اس وقت جیسے ابھی ہلالی صاحب نے بات کی 20-21 دن ہو گئے اناؤنسمنٹس ہوئی ٹرانسفر پوسٹنگز کی اور بالکل سامنے یہ بات کھل کے آئی. بدگمانی اور جو آپس میں دوری ہے وہ تو آلریڈی موجود ہے, وہ تو ابھی کوئی پیدا کرنے کی بات تو نہیں ہے. اس صورتحال میں یہ جو میٹنگز ہیں ڈو دے مین سم تھنگ؟ دیکھیں پاکستان کی ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن رہی ہے. پہلے تو میں اس پہ بتا دوں کہ یس یقیناً دیر از سم تھنگ بٹوین آرمی اینڈ دا پرائم منسٹر آف پاکستان, لیکن ان ڈیسیجن اس کی سب سے بڑی وجہ ہے پرائم منسٹر کے پارٹ پہ. پرائم منسٹر کو پاکستان آرمی کے چیف نے نام بھجوا دیے ہیں, اپنی ریکمنڈیشنز دے دی ہیں, اپنا جو ایک ریکمینڈڈ کینڈیڈیٹ ہے فار ISI اس کو انہوں نے انڈیکیٹ کر دیا ہے. اب پرائم منسٹر آف پاکستان شوڈ ناٹ ٹیک ویری لانگ, جو کہ آلریڈی وہ وقت ضائع کر چکے ہیں 2 ہفتے کا. اور آپ نے کہا نا میڈیا کچھ نہیں کہہ رہا, میڈیا سیر حاصل بحث کر چکا ہے. اب میڈیا کے پاس کچھ کہنے کو رہ نہیں گیا جب تک کوئی ڈیسیجن نہیں ہوتا. تو پرائم منسٹر آف پاکستان مسٹ ڈیسائیڈ. اگر وہ کل سعودی عربیہ سے آ رہے ہیں تو آنے کے فوراً بعد انہیں جو سمری سائن کرنی چاہیے, جو نوٹیفیکیشن کرنا چاہیے, وہ DGI کے اپائنٹمنٹ کیا ہے. اس کو مزید ڈیلے کرنا اچھی روایت نہیں ہے. ڈیسیجن ان کا ہے, ریکمنڈیشن پاکستان آرمی دے چکی ہے اور پرائم منسٹر کو چاہیے کہ آئیں اور اس ایشو کو ڈیسائیڈ کریں. اس کو جو بھی وہ کینڈیڈیٹ لگانا چاہتے ہیں, پاکستان آرمی ان کے خلاف کچھ کر نہیں سکتی, کوئی ایکشن لینے نہیں جا رہی. جو ان کا کینڈیڈیٹ ہوگا پریروگیٹو ہے پرائم منسٹر کا, جس کو وہ نومینیٹ کر دیں گے وہی یقیناً DGI لگے گا جس کو پرائم منسٹر لگانا چاہیں گے. تو اس میں ابھی مزید دیر خوش آئند نہیں ہوگی. اس کو مزید تعلقات میں کشیدگی والی بات ہے, ورنہ ایک سبارڈینیٹ ادارہ حکومت کے خلاف کوئی الگ پوزیشن لے نہیں سکتا. اب رہی یہ جو امریکن کی ملاقاتوں کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ ہمارے ملک میں ایک بڑی غلط ٹریڈیشن رہی ہے. میں ان دونوں مشنز کو ہولی شرائنز کہتا ہوں, ایک یونائٹڈ نیشنز کا ایک UK کا یونائٹڈ اور ایک USA کا. ہمارے تمام سیاستدان اپنے دکھڑے دھونے کے لیے اور اپنا ڈرٹی لینن واش کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں, ان کو جا کے اپنی آہو پکا کرتے ہیں ان کے آگے, اور ان کی سپورٹ مانگتے ہیں ان سے. اگر وہ نہ جائیں تو وہ خود ان سے رابطے کر لیتے ہیں جسٹ ٹو ہیو اے فیل کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کتنی بڑی دراڑیں ہیں اور اپوزیشن پارٹیز کیا سوچ رہی ہیں اور کون سے ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جو کل ان کے لیے معاون ثابت ہو سکتے ہیں ان کی پالیسیز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. تو یہ جو سوجھ بوجھ لینا, ملاقاتیں کرنا اس ملک میں ایک ریت بن گئی ہے کہ ڈپلومیٹس ان چیکڈ تمام طرح اپوزیشن کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں. اور یہ میرے خیال میں اس پر کوئی اسٹیٹ پالیسی بھی ہونی چاہیے, لیکن اب جب تک نہیں ہے تو پھر ان چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے. یہ ان کا کام ہے ڈپلومیٹس کا. جب وہ وکی لیکس ہوئی تھی تو آپ نے تمام پولیٹیشین کے حوالے سے جو کچھ ریویل ہوا وہ ہم سب نے اس کو دیکھا ہے, پڑھا ہے. تو یہ بڑی ایک انفارچونیٹ پوزیشن ہے جو نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.